میرے صحابہ اتدرون من مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، ہمارے ہاں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ روپیہ ہو، نہ مال ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے، لیکن نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و صیام و صدقہ، مفلس وہ ہوتا ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازی بھی ہوگا، زکاتیں بھی دیتا ہوگا، خیراتیں بھی کرتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، یہ ساری نیکیاں دنیا میں کر کے آنے والا قیامت کا دن ہے، آج اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، اللہ نے اس کا حساب شروع کیا، ادھر سے ایک بندہ آیا اور وہ کہے گا یا اللہ پاک تو نے اس کا حساب شروع کیا ہے نا، یہ نمازیں، زکاتیں، خیراتیں، صدقات، حج، عمرے، عبادات لے کر آئے، لیکن اس نے مجھے گالی دی، اس نے کیا کیا تھا؟ مجھے گالی دی، قد شتم ھذا، ایک اور آ جائے گا قد قذف ھذا، اللہ اس نے تہمت لگائی تھی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، قد ضرب ھذا، مجھے مارا تھا، میرا حق کھایا تھا۔ سوال کرنے والے سوال کریں گے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا؟ میرے فرشتوں، یہ ایک بندہ ہے، اس نے لینا ہے اس سے کیا کہ اس نے اس کو گالی دی، گالی کے بدلے میں دیکھو نیکی کتنی بنتی ہے، اس بندے کا جس کا حساب ہو رہا ہے اس کی نیکی اس کو دے دو، گالی کھانے والا نیکی لے کے چلا رہے، تہمت جس کے اوپر لگی وہ آ جائے گا، اللہ اس نے تہمت لگائی تھی، اللہ کہے گا تہمت کے بدلے نیکی دیکھو، وہ نیکی اس کو دے دو، وہ چلتی جائے گی، چلتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس انسان کی نیکیاں بنٹنا شروع ہو جائے گی، تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی، تقسیم ہو رہی، اور لینے والے ابھی آ رہے ہیں، لیتے جا رہے، لیتے جا رہے، لیتے جا رہے۔ عالم یہ ہے کہ لینے والے ابھی باقی ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اس کی نیکیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی یہاں پر بس نہیں ہوگی، اللہ اکبر، اب اسے دینے کے لیے اس کے بعد نیکیاں نہیں، اس کے بعد دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میرے فرشتوں اب ان لوگوں کے گناہ دیکھو، ان لوگوں کے گناہ، تو اس نے جو جو زیادتیاں ان کے ساتھ کی ہیں اس کے برابر میں ان کے گناہ اٹھاؤ اور وہ اس کے سر پہ ڈالو۔ آپ فرماتے ہیں مفلس وہ ہوگا جس کی نیکیاں جو ہے وہ بھی تقسیم ہو جائے اور لوگوں کے گناہ بھی اس کے سر کے اوپر چڑھ جائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب یہ حدیث کس طرف لے کے جاتی؟ یہ حدیث اس طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ معاشرے میں اچھے انسان بن کے رہو۔ سبب کیا ہے؟ معاشرے میں اچھے انسان، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ پڑھیں گے اس میں حقوق اللہ کا ذکر ہی کوئی نہیں، حقوق اللہ تو لے کر آیا ہے، یاتی بصلاۃ و زکاۃ و صیام و صدقہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حقوق اللہ میں آتی ہیں، لیکن حقوق العباد میں غصب کیا ہوا، کسی کا حق مارا، کسی کا پلاٹ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، معاشرے میں اچھا نہیں رہا، تو آج یہ مفلسی کی صورت کے اندر کھڑا ہے۔ جہاں حقوق اللہ ہے وہاں پر حقوق العباد بھی، جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اپنے ہی ساتھ کھڑے ہونے والے کا دل بھی نہیں دکھانا، یہ بھی اہم۔ جہاں پر ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہی ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے ناراض نہیں کرنا، ورنہ تو بڑی کٹھن جو ہے وہ محفل ہوگی وہاں پر، اللہ اکبر، وہاں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی بھی کچھ جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ ہمیں مفلسی سے، وہ جو مفلسی قیامت کی ہے نا، اس سے بچائے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرے، اور ہمارے اندر جتنی بھی اس طرح کی ناراضگیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہم تہمتیں کسی پر لگاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، یا اللہ پاک معاف کرے، جس کے ساتھ ناراضگی اس کے بعد چلے جائیں، اس سے معافی مانگ، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ کوئی ایسا ایشو نہیں، جب تک تمہارے سانس ہے نا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا، جب یہ سانس ختم ہو گئے تو پھر توبہ کا دروازہ بھی ختم ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو تیسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو ذکر کیا وہ قیامت کا اور پھر قیامت کے احوال کا، ٹھیک ہے، اور اسی احوال کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ بچ کے رہو بھائی، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن تم سے ایک بھی سوال ہوا تو تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرمائے، جس طرح ہم یہاں پر آج اکٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور فردوس میں اکٹھا فرمائے، نبی کائنات علیہ السلام کے ہاتھ سے عہدے کو نصیب فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے ہمارے حق میں شفاعت کو قبول فرمائے، جو ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے کیے تو اسے قبول فرما۔ ہم پورا مہینہ یہاں پر اکٹھے ہوئے